کون ہے جس پر ایمان کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے؟ اس کائنات کے جو الٹیمیٹ ریئلٹیز ہیں انہی کا ذکر ہے. خالق وہ ہے، حکومت اس کی ہے، اختیار اس کا ہے، ہر شے اس کی حق بیان کر رہی ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر. هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا. فمنکم کافر ومنکم مومن، تم میں سے کچھ کافر ہے کچھ مومن ہے. یہ اختیار اللہ ہی نے دیا ہے، اس کو تم ایکسرسائز کرتے ہو، استعمال کرتے ہو. کچھ اللہ کے ماننے والے ہیں، شکر بجا لانے والے ہیں، کچھ ناشکرے ہیں، انکار کرتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ چھوٹ دے دی جو مرضی کرو، کوئی پکڑ نہیں، کوئی پوچھ نہیں، کوئی محاسبہ نہیں، دندناتے پھرو، ڈنڈے بجاتے پھرو. نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. آپشن تو تمہیں دیا ہے، تم کرتے کیا ہو وہ تمہیں نگاہ میں رکھے ہوئے، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ بعد میں ظاہر ہوں گے. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، مقصد کے ساتھ، غایت کے ساتھ. یہ پرپسفل کریشن ہے، ایسے ہی کھیل تماشا نہیں ہے. وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہاری صورت گری کی ہے اور کیا ہی خوب صورت گری کی ہے تمہاری. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف پھر واپسی بھی ہے. اسی میں یہ اشارہ موجود ہے کہ انسان کو بنایا ہے اس نے احسن تقویم پر. کائنات بامقصد تخلیق ہے اور انسان کی صورت گری تو کی ہے، کیا ہی خوب کی ہے. یہی تو اس بارات کا دولہا ہے. تو اس کی زندگی بے مقصد نہیں ہو سکتی. یہ ایسے شترے بے مہار نہیں یہاں پر چھوڑ دیا گیا، اسے واپس لوٹنا ہے اللہ کی طرف. وہاں جا کے معلوم ہوگا کہ زندگی کا اصل مقصد کیا تھا، تب پورا ہوگا. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کو 3 انداز میں بیان کیا گیا ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اس سے باخبر ہے، اس کو جاننے والا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کچھ علن اعلان کرتے ہو، جو چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو، سب سے واقف ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اس سے بھی اگلی بات، سینوں کے اندر جو مخفی باتیں ہیں، یہ جو مقبرہ ہے بہت سے رازوں کا، سینہ انسان کا اور امنگوں کا اور خواہشات کا، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کے لیے. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ، کیا تمہارے پاس خبریں اور حالات نہیں پہنچے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا تھا اس سے پہلے. فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، تو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا، اس کفر کی سزا انہیں دنیا میں ملی. یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ رسولوں کی قوموں کا. کیا وہ حالات تم تک نہیں پہنچے، ان کی خبریں نہیں آئیں تمہیں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دنیا میں تو ایک عذاب آیا ان پر، ایک ان کے لیے دردناک عذاب اور ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس آئے تھے ان قوموں کے پاس ان کے رسول بینات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ. فَقَالُوا وَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، لیکن انہوں نے جو بہانہ بنایا، جو ایک آڑ ان کے پاس تھی، انہوں نے کہا کہ کیا ایک بشر ہم جیسا ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا. فَكَفَرُوا، بس اسی بنیاد پر انہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا. وَتَوَلَّوْا، اور منہ پھیر لیا. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی استغنا کی روش اختیار کی، اللہ کو بھی پھر کوئی پرواہ نہیں، وہ جائیں بھاڑ میں. وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے. حمید ہے، تمام خوبیوں کا مالک ہے. یعنی یہ بات ہمیشہ قوموں نے اس کو بہانہ بنایا اپنے انکار کے لیے. ہم جیسا ایک شخص جو ہے ہم کیسے مان لیں کہ اللہ کا رسول ہے اور یہ ہماری ہدایت پر فائز کیا گیا. یہ ایک بیماری جو ہے وہ مشترک رہی ہے سابقہ اقوام میں. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافر دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو نہیں اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. قل بلا وربی لتبعثن، اے نبی کہہ دیجئے اور قسم ہے مجھے میرے رب کی تم لازماً اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر جو عمل تم نے کیا تمہیں لازماً جتلا دیا جائے گا، تمہارا ایک ایک عمل تمہارے سامنے لے آیا جائے گا. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے. اب دعوت ایمان ہے. اگر یہ باتیں سمجھ میں آ گئیں
اللہ کا معاملہ، رسالت کا معاملہ، آخرت کا معاملہ، تو فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس پر پختہ یقین رکھو، والنور الذی انزلنا، اور اس قرآن پر، اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن وہ تم سب کو جمع کرے گا، اور وہ دن ہی ہے جمع ہونے کا دن۔ ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ تم دنیا کی ہار اور جیت پہ ہی آپے سے باہر ہوتے ہو، یا پھولے نہیں سماتے، یا بالکل کمر ہمت تمہاری ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو یہاں تو بہت موقع ہے، ایک دفعہ ناکام ہوئے پھر اٹیمپٹ کرو، پھر کامیاب ہو جاؤ گے، اور پھر وہ ہے بھی کیا دنیا کی کامیابی، یہ دنیا ہی کیا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ ہار اور جیت کا فیصلہ وہاں ہونا ہے، جو وہاں پر کامیاب قرار پایا بس وہ ہے کامیاب۔ اور دنیا میں کوئی شخص کتنا ہی صاحب اقتدار ہو، قارون جیسی دولت ہو، اگر وہاں ناکام قرار پایا تو وہ گویا کہ اس نے تو اپنے آپ کو ڈبو دیا، اصل ناکامی وہ ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو کوئی اللہ پر پختہ یقین رکھے اور پھر عمل بھی کرے اچھے نیک عمل، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے جھاڑ دے گا۔ وہ یقین والے ایمان کے رستے پر تو آئے، عمل صالح تو شروع کرے۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور داخل فرمائے گا اسے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں جاری ہوں گی، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی ہے بڑی کامیابی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ ہیں آگ والے، خالدین فیہا وبئس المصیر، وہ اسی میں رہیں گے ہمیشہ اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یہاں سے آگے اب ایمان کے نتیجے میں انسان کی سوچ میں، رویے میں، نقطہ نظر میں جو تبدیلی ہونی چاہیے، سے آپ کہیں گے اس کے جو مثبرات ہیں ایمان کے، امپلیکیشنز ہیں جو نکھرنی چاہیے، وہ کیا ہیں، وہ آگے آ رہی ہیں۔ اور اس کو میں نے کہا تھا کہ انسان اپنے آپ کو ٹیسٹ کرے، اس پر پرکھے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی تکلیف نہیں پہنچتی کسی کو مگر اللہ کے اذن سے، اجازت سے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور اللہ تعالیٰ جو شخص اللہ پر ایمان رکھے، پختہ یقین رکھے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر شے سے واقف ہے، جاننے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تسلیم و رضا کی کیفیت ہے۔ دل کو ہدایت مل جانا یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے۔ بندہ مومن کو معلوم ہے جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اس کی سینکشن سے ہو رہا ہے۔ اگر یہ یقین پختہ ہے تو پھر اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو اس کے اذن سے آئی ہے، وہ ہمارا خیر خواہ ہے، وہ مولا ہے، آقا ہے، ولی ہے، یقیناً اس کے پردے میں ہمارے لیے کوئی خیر ہوگا۔ کل کو کیا ہونا ہے، کیا ہو جائے گا، 100 اندیشے، وہی ہوگا جو اس رب ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جو کچھ ہوگا بسر و چشم قبول اللہ کی طرف سے ہے، وہ ہمارا مولا ہے۔ یہ ہے دل کو ہدایت کا مل جانا، تسلیم و رضا کی کیفیت، یہ ایمان کا حاصل ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑی نعمت اور گفٹ عطا کرتا ہے بندہ مومن کو، وہ یہ ہے سکون، اطمینان، دلی اطمینان۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم اطاعت سے روگردانی کرو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو بس صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ دوسرا نتیجہ ایمان کا، اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت۔ یہ ایمان تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو بھی مانا، رسول کو بھی مانا، لیکن ان کے احکامات ماننے کو تیار نہیں ہے، اس کی طرف توجہ دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ ہم تو چلیں گے جو دنیا کا رخ ہے اسی پر چلیں گے، بھیڑ چال۔ پورا معاشرہ جو ہے مسلمانوں کا معاشرہ ہے اور